بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عصر حاضر کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی رمضان قریب آتا ہے یا عید قریب آتی ہے تو رؤیت ہلال کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کی رؤیت ایک ہونی چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر ملک والے اپنی رؤیت کا اعتبار کریں۔ یہ معاملہ یہاں تک کوئی برا نہیں ہے، یہ اختلاف رائے ہے اور اس کی گنجائش ہے، لیکن برائی وہاں پر ہے کہ ہر شخص یا ہر جماعت یا ہر رائے والا اپنی رائے کے اوپر اڑ جائے اور دوسرے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، دوسرے کی نیات پر حملہ کرنا شروع کر دے۔ اور اس سے بھی بری چیز یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر عمل کر کے اپنا ایک الگ وجود قائم کر لے، اس کا ایک تشخص قائم ہو جائے، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کے سلسلے میں یہاں پر دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے یہ دونوں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں تک رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایک جگہ اگر دنیا میں چاند دکھائی دے تو ساری دنیا کے لیے وہ مقبول ہوگا یا نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے مقبول ہو جائے گا، اور دوسری رائے ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے مقبول نہیں، جس علاقے میں چاند ہوا ہے اسی علاقے کے لوگ اس کے مکلف ہوں گے۔ یہ دونوں رائے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ راجح قول اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو جہاں تک جمہور علماء کا، بلکہ جمہور کبیر علماء کا، حتیٰ کہ امام ابن عبد البر، امام ابن جزئی الکلبی اور دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے اہل علم کا کہ یہ اگر مسافت بہت دور کی ہے، جیسے انہوں نے اندلس کی اور خراسان کی مثال دی، گویا دو ملک بدل گئے، اگر اتنی دور کی مسافت ہے تو اس سلسلے میں علماء کا اجماع ہے کہ ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ متاخرین میں بعض علماء نے اسے بڑی وسعت دی ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھیے، ہمیں دو باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے میں یا عید منانے میں شرعی مہینے کا اعتبار کا حکم دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے شرعی مہینہ ہوتا کیا ہے۔ بعض لوگ اس پر غور نہیں کرتے اور شرعی مہینے اور فلکی مہینے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ شرعی مہینہ اصل میں یہ ہے کہ شرعی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، یہ شرعی مہینے کی تعداد ہے، جبکہ فلکی مہینہ 29 دن 10 گھنٹے کچھ منٹ کا ہوا کرتا ہے، جو فلکی مہینہ متعین ہے۔ البتہ شرعی مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی 30 دن کا، والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی 29 دن کا۔ تو یہ چیز متعین ہے کہ شرعی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی مہینہ کا ثبوت جو ہوا کرتا ہے وہ رؤیت ہلال کے اوپر ہے، یعنی افق مغرب کے اوپر اگر ہلال نو دکھائی دے تو گویا اب اس کے بعد سے ایک مہینہ شروع ہو گیا، اور یہ مہینہ کب تک چلتا رہے گا؟ جب دوبارہ افق مغرب پر 29 دن یا 30 دن پورے ہونے کے بعد دوبارہ ہلال آ جائے، یعنی 29 دن کے بعد چاند دکھائی دے یا 30 دن پورے ہو جائیں تو یہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں شرعی مہینہ۔ تو گویا شرعی مہینہ کیا ہوتا ہے؟ چاند کا دکھائی دینا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، جس جگہ چاند دکھائی دے گا گویا وہاں پر شرعی مہینہ شروع ہو گیا، اور جہاں پر چاند نہ دکھائی دے وہاں پر شرعی مہینہ نہیں شروع ہوا۔ اور ساری دنیا کے علماء، چاہے علماء شریعت ہیں یا علماء فلک ہیں، یہ بات مانتے ہیں کہ مطلع یعنی چاند کے طلوع ہونے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں ایک ہی دن چاند نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پر اگر سعودیہ میں جمعرات کو چاند دکھائی دے رہا ہے
تو ادھر جا کر کے بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے یا آگے بڑھ کر کے اور مشرق میں چلے جائیے یہاں انڈونیشیا وغیرہ ہے، وہاں جمعرات کا چاند دکھائی دینا تقریباً ناممکن ہے، بلکہ چاند وہاں کب دکھائی دے گا؟ جمعہ کو دکھائی دے گا۔ تو گویا سعودیہ کے دن مہینہ شروع ہو گیا جمعرات کے بعد یعنی جمعہ سے، اور دوسرے ملکوں میں مہینہ شروع کب ہوگا؟ یعنی جمعہ کے دن چاند دکھے گا تو سنیچر کے دن سے شروع ہوگا۔ تو گویا مہینے داخل ہونے میں فرق ہے، اور اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے جو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جن عبادات کا مطالبہ کیا ہے وہ عبادات دو قسم کی ہیں۔ کچھ عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی آمد و رفت اور رفتار سے منسلک کیا ہے، اور کچھ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے چاند کی آمد و رفت اور اس کی رفتار سے منسلک کیا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ منانا ہے، یہ ساری چیزیں کس سے منسلک ہیں؟ سورج سے، یہ سب منسلک ہیں، لہذا ان کا اعتبار سورج پر ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کون سا بنایا ہے؟ جمعہ کا دن جس دن جمعہ کے دن سورج طلوع ہو، تو گویا اس دن اعتبار ہوگا کس کا؟ سورج کے طلوع ہونے کا۔ اگر اس دن مثال کے طور پر اہل علم جیسا کہ عموماً کہتے ہیں جمعہ کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب سورج ڈھلے گا، تو گویا جس جگہ سورج ڈھل رہا ہے وہاں تو جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور جس جگہ سورج نہیں ڈھل رہا ہے اگرچہ وہ جمعہ کا دن ہے لیکن وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جمعہ کا وقت نہیں ہوا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر سورج رات ادھر سے آنی شروع ہو جائے یعنی مشرق کی طرف سے، اور دن ادھر سے جانا شروع ہو جائے یعنی مغرب کی طرف، اور سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر دے روزہ دار۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سورج ڈوب رہا ہے وہاں کے لوگ تو روزہ افطار کریں گے، لیکن جس جگہ سورج نہیں ڈوب رہا ہے وہاں کے لوگ روزہ افطار نہیں کریں گے، حالانکہ آپ کا حکم یہ عام ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت وہ ہے جب کہ سورج زائل ہو جائے، سورج کا زوال ہو جائے۔ آپ نے ایک عام حکم دیا ہے، لیکن اس کے مکلف کون ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جس علاقے میں سورج کا زوال ہو رہا ہے، لیکن جہاں سورج کا زوال نہیں ہے وہاں کے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے یہاں بسا اوقات ظہر کا وقت نکل گیا ہوگا، اور بعض علاقے ایسے ہوں گے مغرب میں جہاں ابھی تک سورج زائل ہوا نہیں یعنی بھی ظہر کا وقت آیا ہی نہیں ہوگا، بلکہ بہت سے لوگ ہوں گے کہ ابھی وہاں پر فجر ہی کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا معاملہ لے لیجئے کہ جس جگہ پر چاند ظاہر ہو گیا وہاں پر مہینہ آ گیا، اس علاقے کے لوگ اس کے دوسرے دن روزہ رکھنے یا عید منانے کے مکلف ہوں گے، لیکن جس جگہ چاند نہیں دکھائی دیا ہے گویا وہاں پر ابھی مہینہ داخل نہیں ہوا۔ جب مہینہ داخل نہیں ہوا تو وہاں کے لوگ گویا کی روزہ رکھنے کے مکلف نہیں ہوں گے۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کا روزہ شعبان میں رکھ لے رہے ہیں، اگر وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو گویا رمضان میں افطار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں شوال آیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر کے افطار کرو۔ بعض لوگ یہاں پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر کے افطار کرنا یہ عام حکم ہے ساری دنیا کے لیے، اس لیے کہ ہر شخص کا چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بتا دے کہ ہاں بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے لوگ بھی روزہ رکھنے کے مکلف ہوں گے، جیسا کہ بعض حدیثیں آئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں حقیقتاً یا حکماً چاند موجود ہے، لیکن جہاں چاند موجود ہے ہی نہیں یعنی وہاں پر چاند دکھائی دیا ہی نہیں ہے، وہاں پر مہینہ آیا ہی نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ اس کے کیسے مکلف ہوں گے؟ جس طریقے سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کون ہے؟ جبکہ سورج زائل ہو جائے، لیکن جہاں سورج زائل ہوا ہی نہیں ہے
یہ وہاں کے لوگ اس کے مکلف ہیں جہاں پر سورج زائل ہوا ہے، لیکن جس جگہ سورج زائل نہیں ہوا ہے وہ اس کے مکلف نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں پر چاند نکلا ہی نہیں ہے، جہاں پر مہینہ داخل ہوا ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس کے قطعاً مکلف نہیں ہوں گے۔ یہ ایسی بات ہے جس کے سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ کوئی آدمی عناد کے اوپر آ جائے اور ضد کے اوپر آ جائے۔ دوسری بات جو اس سلسلے مجھے رکھنی ہے اور بڑی اہم ہے، اس سلسلے میں تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، متعدد کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون، یعنی تمہارے فطر کا دن، افطار کا دن، عید کا دن وہ ہوگا جس دن تم لوگ افطار کر دو، تمہاری قربانی کا دن وہ ہوگا جس دن تم لوگ قربانی کرو۔ اس حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں سنن ترمذی وغیرہ میں، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزہ اس دن کا مانا جائے گا جس دن تم لوگ روزہ رکھو گے، اور عید اس دن مانی جائے گی جس دن تم لوگ عید مناؤ گے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ ہمارے بعض بھائی اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ نے کسی جگہ کو خاص نہیں کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح کیا لکھی ہے، علماء نے اس حدیث کے بارے میں کیا ہے، اس کی کیا وضاحت کی ہے، اس طرف دیکھی جائے۔ علماء کی شرح کو دیکھیں تو علماء کے اس سلسلے میں دو قول نظر آتے ہیں جو بڑے واضح ہیں۔ ایک قول کو امام ترمذی نے راجح قرار دیا ہے اور دوسرے قول کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ انہی دونوں قول کی اس حدیث کے اندر گنجائش ہے اور تیسرے کسی قول کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے اس حدیث کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلا معنی، روزہ اور قربانی، حج اور عید وغیرہ مسلمانوں کے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر انفرادی فیصلہ کا کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج ہر آدمی اپنا فیصلہ لے کر کے چلتا ہے، حتیٰ کہ 2 آدمی 4 آدمی کہیں پر اکٹھا ہو کر کے عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 2 آدمی 4 آدمی تمام مسلمانوں سے الگ ہو کر کے وہ روزہ رکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے میں کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر غور کیجئے، الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کا پہلا معنی علماء نے لیا ہے کہ روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، عید ہے، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں انفرادی فیصلے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ معاملہ اہل شہر، اہل ملک اور مسلمانوں کی جماعت کے اجتماعی فیصلے کو مد نظر رکھ کر کے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاند دیکھتا ہے لیکن لوگ اس کے چاند کو قبول نہیں کرتے، اس کی رؤیت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہاں اس نے چاند دیکھا ہے، حاکم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، قاضی شہر کے سامنے وہ اپنی بات رکھتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے کسی وجہ سے، تو ایسے وقت میں اسے اکیلے عید منانے کا، اسے اکیلے روزہ شروع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، یہ اجازت تو دی ہے بعض علماء نے کہ وہ اکیلے میں چاہے تو افطار کرے، لوگوں میں اظہار نہ کرے، اگر چھپ کر کے روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، لوگوں میں اظہار نہ کرے۔ لیکن یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ ہاں اسے اپنے طور پر 2 آدمی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر کے اسے عید منانے کا حق حاصل ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بیان فرمایا، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْيَوْمُ الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُزَمِ النَّاسِ۔ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ روزہ رکھنا یا روزہ افطار کرنا یعنی عید منانا،
یہ مسلمانوں کی جماعت اور سب لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اکیلے کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک مشہور عالم علامہ ابو الحسن السندی رحمہ اللہ، وہ سنن ابن ماجہ کے حاشیے کے اوپر لکھتے ہیں کہ ظاہر اس حدیث کا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات میں افراد کا کوئی دخل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان امور میں تفرد سے کام لے، بلکہ یہ تمام امور امام وقت اور مسلمانوں کی جماعت کے حوالے ہیں۔ بنا بری اگر کسی شخص نے چاند دیکھا لیکن امام وقت نے اس کی گواہی رد کر دی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس بارے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کی پیروی کرے، اس کے اوپر غور کرے۔ اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت اپنی باقی رہے، ان میں اختلاف نہ ہونے پائے، یہ تو پہلا قول ہے۔ دوسرا مفہوم حدیث کا اس بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جن معاملات میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے، اگر اجتہاد کے باوجود غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے چاند دیکھنے کی پوری کوشش کی لیکن چاند نظر نہ آیا، کسی نے چاند نہ دیکھا، نہ ہی کوئی معتبر خبر اس ذریعے سے آئی کہ ہاں چاند ہو گیا ہے، تو ایسے مسلمانوں کو شعبان کی گنتی کے 30 دن پورے کرنے ہوں گے، یا رمضان کے گنتی کے 30 دن پورے کرنے ہوں گے، یا ذی القعدہ کے گنتی کے 30 دن پورے کرنے ہوں گے۔ اب اگر اس بارے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، مہینہ 29 کا تھا، مہینہ 29 کا تھا، تو گویا اگلے دن اگر انہوں نے افطار کر دیا ہے جبکہ رمضان کا پہلا دن تھا، انہوں نے شعبان کا 30 دن سمجھا، تو اس پر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا رمضان کا پہلا دن وہی مانا جائے گا جس دن ان کے پاس ثبوت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے رمضان کے چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند موجود تھا، بدلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں دکھ سکا ہے، دوسرے دن لوگوں نے روزہ رکھ لیا، حالانکہ عید کا دن ہے، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے بعد عید منائی جو شوال کی 2 تاریخ ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا عید کا دن وہی مانا جائے گا، اور یہ جو عید کا دن تھا اللہ کے نزدیک ان کے نامہ اعمال میں رمضان کا دن شمار ہوگا، آخری روزہ شمار ہوگا، اس بارے میں کوئی غلطی نہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور بھول ہو گئی لوگوں سے، لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں دیکھ سکے، یہاں تک کہ ذی القعدہ کے 30 دن پورے کر لیے۔ اب عرفہ میں قیام کا مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ میں اب ان کا قیام 9 ذی الحجہ کے بجائے 10 ذی الحجہ کو ہوگا، 9 کے بجائے 10 ذی الحجہ کو ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا قیام صحیح مانا جائے گا۔ یہ رائے ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ وغیرہ کی، جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے کہ اس کا یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں باب باندھتے ہیں جب چاند دیکھنے میں لوگوں سے غلطی ہو جائے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ بھی باب باندھتے ہیں باب القوم یخطئون فی رؤیت الہلال، یعنی لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی، تو ایسے موقع پر جس دن وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے روزے کا وہی دن مانا جائے گا ان کے لیے، اور جس دن عید منائیں گے ان کے عید کا وہی دن مانا جائے گا، اگرچہ واقع اس کے خلاف ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ 2 مفہوم ہیں حدیث کے جو علماء نے لیے ہیں، اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں روزے اور عید کے معاملے میں اپنی انفرادی رائے کو کوئی دخل نہ دیا جائے، دیکھا جائے کہ شہر کے عموماً لوگ بڑے لوگ کس طرف ہیں، علماء کی رائے کیا ہوتی ہے، بلکہ اس سلسلے میں اہل علم کو، مسلمانوں کے سرکردہ حضرات کو، مسلمانوں کے سمجھدار حضرات کو جو سربراہان امت ہے، ان کو اس سلسلے میں اپنا ایک موقف بنانا چاہیے، اور اسی موقف کے اوپر دوسرے تمام لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ وہ لوگوں کی رائے، لوگوں کی شہادت،
لوگوں کی گواہیوں کے پیش نظر معتبر ہے یا عدم معتبر ہے، اس بنیاد پر انہیں کوئی فیصلہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو۔ اب اگر کوئی فیصلہ وہ لوگ کر دے رہے ہیں، اگر فیصلے میں غلطی بھی کر رہے ہیں، تو ایک شخص جماعت میں ہو چاہے اپنے طور پر وہ علامہ ہی کیوں نہیں ہے، ایک شخص جماعت میں ہو چاہے اپنے طور پر بہت ہی دانشور کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی واجب ہوگا کہ جماعت کا ساتھ دے، اکیلے کوئی کام نہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید اور روزے کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اصل راجح قول یہی ہے کہ ہر جماعت کے لوگ، ہر ملک کے لوگ جن کا مطلع ایک ہے وہ اس کے مکلف ہوگے۔ اگر ایک شخص بھی چاند دیکھ لیتا ہے تو سارے لوگوں کے لیے اس چاند دیکھنا کافی ہوگا، لیکن جہاں کا مطلع فرق ہے، دور ہے، جیسے مثال کے طور پر سعودیہ ہے اور ہندوستان، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے وہ مشرقی اور شمالی علاقے ہیں، وہاں پر بظاہر علمی طور پر ایک ہی دن چاند دیکھنا یہ ممکن نہیں نظر آتا، لہذا وہ لوگ اس کے مکلف نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اجتماعیت کو باقی رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔